بارگاہ سجدے کون و مکان تک آ گئے، ہم زمین کے رہنے والے آسماں تک آ گئے، اور یہ میری معراج قسمت کا کرشمہ دیکھیے، جو گیا تھا لامکاں اس کے مکان تک آ گئے۔ یہ میری معراج قسمت کا کرشمہ دیکھیے، جو گیا تھا لامکاں اس کے مکان تک آ گئے۔ دوستو، ابھی ہمارے اور آپ کے درمیان جناب محترم کامل صاحب جو نعت و مناقب کے اشعار سے ہم تمامی سامعین کے ذہن و دماغ کو مزین و مرصع فرما رہے تھے۔ حضرات، آپ رنگ و نور کے ماحول میں اپنے آپ کو رکھو، انشاءاللہ عز و جل آپ کو ابھی سے لے کر صلاۃ و سلام کی منزل تک بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ پہنچایا جائے گا۔ آپ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے ملاحظہ کر رہے ہیں کہ منبر رسول مکمل طور سے حفاظ، قراء اور علماء کی جماعت سے بھرا ہوا ہے الحمدللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں بالکل میرے قریب میں ایک ایسی شخصیت بیٹھی ہوئی ہے دوستو، یقیناً جو ماضی قریب کے تمام بزرگوں کے دامن کرم میں اپنی جوانی کو اس عمر تک پہنچایا ہے الحمدللہ، جن کی خدمتوں سے اپنے آپ کو مکمل طور سے مزین کرنے کے بعد حضرت علامہ مولانا قاری ہارون رشید کے نام پر قبضہ کرنے کے بعد دوستو آپ کے سامنے خطیب کا لبادہ اوڑھ کے خطیب کی حیثیت سے حاضر ہوئے ہیں الحمدللہ۔ آج دور حاضر کے خطبہ جن کے خطیب کے جن کی خطابت کے آئینے میں اپنی بکھری ہوئی خطابت کی زلفوں کو سنوارنے کی کوشش صحیح کرتے ہیں دوستو، وہ ذات آپ کے سامنے حضرت علامہ مولانا قاری ہارون رشید صاحب قبلہ دعوت برکاتہم العالیہ خطیب و امام نشاد گنج کی مسجد، جو آپ کے بزم محبت میں تشریف فرما ہے۔ میں بڑے ادب کے ساتھ ان کی بارگاہ میں التماس کروں گا کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنی واض و نصیحت سے ہم تمامی سامعین کے ذہن و دماغ کو مزین و مرصع فرمائیں۔ آئیے ہم اور آپ اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دیں اور ان کا استقبال نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت سے کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سلطان الہند کانفرنس، فیضان اعلی حضرت فیضان ملا احمد جیون، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اچھا، وہ بعد میں کر لیجیے گا۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ۔ سبحان اللہ بھائی، زندہ باد۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ تمامی حمد و ثنا خداوند کریم کے لیے کہ جس نے زمین قلوب کو اپنی بارش فضل و کرم سے زندہ فرمایا۔ زمین قلوب کو بارش فضل و کرم سے زندہ فرمایا۔ کیا بات ہے بھائی، سبحان اللہ۔ زمین مردہ، تبھی تو زندہ کا ذکر آیا، کیا بات ہے، اور ایسا ہے۔ قرآن میں آیا ہے واللہ انزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اللہ نے آسمان سے پانی نازل فرمایا اور اس پانی سے زمین کو زندہ کیا اس کے مرنے کے بعد۔ تو زمین بھی مردہ ہوتی ہے، بالکل چٹک جاتی ہے۔ اخباروں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسان زمین پر بیٹھا، چٹکی ہوئی زمین، کیا بات ہے، کوئی زمین میں نمی نہیں،
ہوتا ہے اس وہی اس کی مرنے کی علامت ہے. اور اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے واللہ انزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها. تو اللہ نے آسمان سے پانی نازل فرمایا اور مردہ زمین کو زندہ فرما دیا. سبحان اللہ. اور جب آسمان سے پانی برستا ہے تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر کجا آب رواں غنچہ ببر، ہر کجا اچھا آب رواں غنچہ ببر، ہر کجا اشک رواں رحمت ببر. رحمت بابا. جب آسمان سے پانی برستا ہے تو سوکھے پودے ہرے بھرے ہو جاتے ہیں. جہاں مومن کی آنکھیں اللہ کے خوف سے روتی ہے وہاں رحمت کے پھول برستے ہیں. تو حضرات گرامی، زندہ باد ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنی زبان قدرت سے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہے. بے شک بھیجتا ہے نا؟ بے شک. جی بولیے. اور اللہ نے حکم دیا اے فرشتو تم بھی میرے محبوب پر درود و سلام بھیجو. تو ملائکہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے. اللہ نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ اے ایمان والو تم بھی میرے محبوب پر درود و سلام بھیجو. تو آئیے ہم اور آپ اسی پیغمبر آخر الزمان سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں عقیدت و محبت کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم. بارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، میں کوئی بہت بڑے خطیب یا مقرر نہیں ہوں. میرے بعد آپ بہترین تقریر سماعت کریں گے. لیکن ایک بات کہ کوئی بھی واعظ ہو، کوئی بھی خطیب ہو، سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ واعظ ہو، خطیب ہو، تمہاری تقریر اور تمہاری گفتگو، تمہاری وعظ و نصیحت بے شک حق ہے، سچ ہے. کیا بات ہے بھائی. لیکن اچھا جب تک تمہارا دل ٹھیک نہیں ہوگا، اچھا کیا بات ہے. دل ٹھیک نہیں ہوگا. ٹھیک نہیں ہوگا تو تمہاری گفتگو سے اس مجمع کے دل کی نگری میں اصلاح عمل کا نور کبھی بھی روشن نہیں ہو سکتا. ہے زندہ باد بھائی. سبحان اللہ. اس لیے کہ دل کی ترجمانی زبان واہ واہ کرتی ہے. اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ لا یستقیم ایمان العبد حتی یستقیم قلبہ ولا یستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ. اس بندے مومن کا ایمان ٹھیک نہیں ہو سکتا. یہ حدیث ہے مسلم شریف کی. کیا بات ہے بھائی. اس بندے مومن کا ایمان ٹھیک نہیں ہو سکتا جس کا دل ٹھیک نہ ہو، اور اس کا دل ٹھیک نہیں ہو سکتا جس کی زبان ٹھیک نہ ہو. کیا بات ہے بھائی. اعضائے جسم میں جتنے بھی عضو ہیں، مشکات شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ نبی میں عرض کرتے یا رسول اللہ سب سے زیادہ ہمارے جسم میں خوفناک خطرناک چیز کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے تمہاری زبان. اگر تم نے اسے سنبھال لیا تو پھر سب سنبھل جائے. الحمدللہ. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ روزانہ صبح کو جسم کے تمام عضو، ہاتھ، پیر، آنکھیں، کان، جی زبان سے خوشامد کرتے ہیں. اے زبان اگر تم ٹھیک رہو گی تو ہم سب ٹھیک رہیں گے. اچھا. اگر تم ٹیڑھی ہو گئی یا تم بگڑ گئی تو ہم سب کا حال برا ہوگا.
اپنی زبان سنبھالو. اچھا ہے بھائی. اپنی زبان کو سنبھالو. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے اپنی زبان کی حفاظت کرو. اور کن کن چیزوں سے حفاظت کرو؟ تو سب سے پہلے تو رزق حلال سے اپنی زبان کی. زندہ باد بھائی, زندہ باد. لقمہ حرام اپنی زبان کو مت دو, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کلو من الطیبات وعملوا صالحا. تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ گے, تمہارا دل نہیں لگے گا جب تک کہ تمہارے جسم میں لقمہ حلال نہ. زندہ باد بھائی, زندہ باد. سبحان اللہ, سبحان اللہ. واہ واہ بھائی. تو اپنی زبان کی حفاظت کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے. تو اس وقت تک تمہارا دل ٹھیک نہیں ہوگا جب تک تمہاری زبان ٹھیک نہیں ہوگی. حضرات گرامی, تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں. دیکھیے سلطان الہند کس کو کہتے ہیں؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو. جی عطائے رسول بھی. ایک بات آئی تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ہندوستان آئے, گویا کہ بھیجے گئے. جب ہندوستان میں تشریف لائے 44 یا 45 فقیروں کے ساتھ آپ ہندوستان تشریف لائے. بے شک بے شک. کوئی اسلحے ساتھ لے کے نہیں آئے تھے, بلم بھالے نہیں لائے تھے. بس جو کپڑا پہنے تھے اور کچھ آپ کے جھولے میں کپڑے ہوں یا ساتھیوں کے پاس ہوں, لیکن اسلحہ کی شکل میں کچھ نہیں لائے تھے. لیکن خالی بھی نہیں آئے تھے. کیا بات. ایک ہے مادی طاقت اور ایک ہے روحانی قوت. ایک ہے مادی طاقت. مادی طاقت بندوق یا دنیا کی لاٹھی ہے یا تلواریں ہیں, یہ سب مادی طاقت ہے. روحانی طاقت کچھ اور ہے. اور روحانی طاقت میں خدا کی قدرت ہوتی ہے, اس میں خدا کی مدد ہوتی ہے. دیکھو ایک ہے ارہاس. کیا ہے؟ ارہاس. ایک معجزہ, ایک کرامت اور ایک استدراج. ارہاس کسی نبی کے آنے سے پہلے, جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے تقریباً 50 دن پہلے طیرن ابابیل چڑیوں نے ابرہا کے ساتھ کیا کیا, اسے ارہاس کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ ارہاس کہتے ہیں. آتش قدائے فارس بجھ گیا, اس کو ارہاس کہتے ہیں. اور معجزہ اللہ نے نبیوں کو عطا کیا. کس کو عطا کیا؟ نبیوں کو عطا کیا. لیکن اس معجزہ میں خدا کی قدرت ہوتی ہے. خدا کی قدرت ہوتی ہے. اسی طرح سے کرامت ہے. جو ولی ہوتے ہیں وہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں. بخاری شریف کی حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حدیث قدسی کہ جو میرے دوستوں سے دشمنی کرے یا بغض یا حسد رکھے تو اللہ فرماتا کہ میری طرف سے اس کے لیے اعلان جنگ ہے. کیا بات ہے. تو کرامت ایک, اس میں بھی خدا کی قدرت ہے, اس میں بھی خدا کی قدرت ہے. لیکن یہ کرامت کسی نہ کسی ولی کی ذات سے ظہور میں آتا ہے, معجزہ نبی کی ذات سے. ایک ہے استدراج, یہ کسی کافر کی ذات سے ظہور میں آتا ہے. جیسے کہ اجے پال فضاؤں میں اڑ رہا تھا, ہواؤں میں اڑ رہا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا جادوگر سامری, جس نے جادو کے ذریعے سے سونے کا بچڑا بنایا, اس میں آواز پیدا کر دی, یہ استدراج ہے. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بھیجے گئے ہندوستان, عطائے رسول کہے جاتے ہیں. جب بھارت کی دھرتی میں تشریف لائے
حضرات، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جب آئے تھے ہندوستان تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پھیلائی ہوئی شریعت کو لے کر یہاں آئے تھے. کیا بات ہے. دین کی حق و صداقت کی نشر و اشاعت کے لیے ہندوستان تشریف لائے تھے. وہ شریعت جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھیلائی دی، اس شریعت کو زندہ کرنے کے لیے انصار و مہاجر، صحابہ کرام کی جماعت، اولیاء کرام کی جماعت، محدثین علماء کی جماعت توقی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال کر محمد رسول اللہ کی نیابت کا حق ادا کرتے رہے. کیا بات ہے بھائی. اللہ کے یہ مقرب اور نیک بندے انسانی اخلاقوں کو سنوارتے تھے، بھٹکے ہوئوں کو راہ ہدایت دکھاتے تھے، عبد اور معبود کا رشتہ جوڑتے تھے، انسان کے دلوں کو نجاستوں سے پاک کرتے تھے. کیسی نجاست؟ بغض و حسد، کینہ جیسی غلیظ نجاستوں سے دلوں کو پاک کرتے تھے یہ اللہ والے. تو جب خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ ہندوستان تشریف لائے ہیں تو ایسے ہی نہیں آئے ہیں. صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اخلاق و محبت سے لیس ہو کر ہندوستان تشریف لائے تھے، عبادت و ریاضت کا جامع پہن کر تشریف لائے تھے، تقوی کی زرہ ترکش میں قبولیت دعا کے تیر بھر کر لائے تھے. کیا بات ہے بھائی. سبحان اللہ. صبر و قناعت کی ڈھال اور کمر میں مجاہدہ کا پٹکا باندھ کر ہندوستان تشریف لائے تھے. دل میں عشق نبی، ہاتھ میں توحید کی تلوار، توکلت علی اللہ، اخلاص و دیانتداری کی پونجی لے کر ہندوستان خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے تھے. رب ذوالجلال فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْعَالُونَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، تم ہی کامیاب و کامراں ہوگے، شرط یہ ہے کہ مومن ہو جاؤ. تو خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ وہ امانتیں جو بارگاہ نبی سے پائی تھیں وہ لے کے ہندوستان تشریف لائے. تو فتح و نصرت قدم چوم رہی تھی. جبھی تو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں، مسلمان ہو کر آج ہم ذلیل و خوار تاریخ قرآن. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سلطان الہند کانفرنس، فیضان غریب نواز. کیا بات ہے بھائی. سبحان اللہ. میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، پاؤں میرے جھومتی تھی یہی گردش زمانہ. کیا بات ہے. ذات گرامی، خالی سبحان اللہ سے کام نہیں چلے گا. یہ تو مجمع میں لوگ کہتے ہیں اپنے دلوں کا محاسبہ کرو. جو ہم نے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ. جی اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کا دل دیکھتا ہے، سب کا دل دیکھ رہا ہے. وہ عالم ہو تو مفتی ہو تو کوئی بھی ہو، اللہ ہر ایک کے دل کو دیکھتا ہے. جب دل ٹھیک ہوتا ہے، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے اتنا فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. تمہارے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اس کا نام دل ہے. اگر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے. دوسری جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا حسن و جمال نہیں دیکھتا کہ تم کالے ہو کہ گورے ہو، تمہارے اعمال کو نہیں دیکھتا، تمہاری مال و دولت کو نہیں دیکھتا. وَلَٰكِن يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ عَلَىٰ نِيَّاتِكُمْ. بے شک وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، دلوں میں کیا نیتیں ہیں وہ دیکھتا ہے. اور تیسری حدیث یحشر الناس یوم القیامت علی نیتہم. اللہ کے نبی فرماتے کہ ہر ایک کا حشر قیامت کے دن اس کی نیتوں پر ہے. بے شک بھائی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سے تو چھپاؤ گے نا، من میں کھوٹ رکھو گے اگر تو ہم سے نہ چھپا ہے، لیکن تمہارے دل سے تمہارا کھوٹ نہیں چھپا ہوگا. بے شک اللہ تو جانتا ہی. مومن تو وہی ہے جو ظاہر و باطن کے اعتبار سے ایک ہو، دل میں کچھ ہو، زبان پہ کچھ ہو. یہ مومن کی علامت و پہچان نہیں ہے، یہ تو منافقوں کی علامت و پہچان ہے. مومن وہ ہے جو ظاہر میں ہے وہی باطن میں ہے، جو باطن ہے وہی ظاہر ہے. اور اسی ظاہر و باطن کی بنیاد پر جب ایک ہو جاتا ہے، جب دل اللہ اس کے رسول کی محبت سے، دیکھو مسلمان کی بڑی عزت ہے نا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. کیا بات. طواف کرتے کرتے آپ رک جاتے ہیں. سبحان اللہ. اور فرماتے ہیں
اس رب کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اے کعبہ تو اللہ کا مقدس پاکیزہ گھر ہے، تیری خوشبو عظیم، لیکن اے کعبہ تیری حرمت عظیم۔ اللہ کے نبی قسم کھا کے فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کی عزت و عظمت، اس کی حرمت سے تو عظیم نہیں ہے، کیا بات ہے، بلکہ سبحان اس سے اللہ، بڑھ کے ایک مسلمان کی عزت و آبرو اور اس کی حرمت ہے، صرف اسی بنیاد پر کہ جس کے سینے میں اللہ اس کے نبی کی سچی محبت ہے۔ دیکھو صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ زمانہ کعبے کے طواف کا اشتیاق رکھتا ہے، جی کہ اللہ تعالی ہم سب کو زیارت حرمین طیبین نصیب فرمائے، بے شک ہم بھی خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، جی روضہ رسول کی ہمیں بھی اللہ تعالی زیارت نصیب فرماتا ہے۔ تو صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ، زمانہ خانہ کعبہ کے طواف کا اشتیاق رکھتا ہے، کیا بات ہے بھائی، کہ خانہ کعبہ کا ہم طواف کرتے ہیں، لیکن صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اسی دھرتی کے اوپر، اسی زمین کے اوپر اللہ کے کچھ ایسے بھی بندے ہیں کہ خود خانہ کعبہ اس کے طواف کا اشتیاق زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں جس کا سینہ، جس کا دل ریا سے پاک ہو، نام و نمود سے پاک ہو، دکھاوے سے پاک ہو؟ آج تو ہمارا ہر فعل پروفیشنل ہے، دکھاوے کا ہے، اور کوئی کسی کو دکھا کر اگر نماز پڑھتا ہے تو قیامت کے دن اللہ کہے گا تم نے جس کو دکھا کے پڑھا تھا اسی سے اس کا ثواب مانگا۔ بے شک یہ دیکھو فوٹو کھینچا جا رہا ہے نا، کھینچا جا رہا ہے نا، شرعاً اس کی ضرورت نہیں ہے، کھنچوانے والا بھی مجرم، کھینچنے والا بھی پکڑا جائے گا، دونوں ہی پکڑے جائیں گے، بچ نہیں سکتے۔ شریعت بہرحال شریعت ہے، لا الہ الا اللہ حقیقت ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شریعت ہے، فرما دیا گیا ہے تو فرما دیا گیا۔ ہاں ہمارے علماء کرام جہاں اس کی اجازت دیں کہ اگر اسلحے رکھنا چاہتے ہو تو لائسنس بنوانا پڑے گا، تو یہاں اجازت دیتے ہیں، انڈین قانون ہے، بغیر لائسنس کے گاڑی نہیں چلا سکتے، تو وہاں کی اجازت دیتے ہیں۔ تو جہاں عذر شرعی ہے وہاں تو چلو بھائی علماء کرام اجازت دیتے، لیکن بغیر ضرورت کے بھی شادی بیاہ میں بھی دیکھو کیمرہ مین حاضر ہیں، تصویر، اب تو میں نے دیکھا ہے بھائی، میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ میت کو قبر میں اتار دیا گیا، کہا کہ جا کفن کھولیے، چہرہ دکھائیے، اس وقت بھی تصویر لیتے ہیں لینے والے، بتائیے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان تشریف لائے تھے، آپ کے پیر و مرشد حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جی 20 سال تک حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد کا بستر بند سروں پہ لے کے سفر کرتے رہے، جہاں رات کو قیام فرماتے، بستر بند کھولتے، بستر بچھاتے، اور عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ آرام فرماتے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مومن کی صفت ایسی ہونی چاہیے، شفقت جیسے مثل آفتاب کے، شفقت مثل آفتاب کے، سخاوت مثل دریا کے، اور تواضع مثل زمین کے۔ زندہ باد۔ نہ تو آج ہمارے اندر شفقت ہے، صحیح، نہ تو ہمارے اندر سخاوت ہے، اور نہ تو ہمارے اندر تواضع۔ یہ جانتے ہی نہیں، یہ مجمع بیٹھا، ان سے پوچھو، خالی نعرے تکبیر لگانے سے کام نہیں چلے گا بھائی، صحیح، کچھ پڑھو لکھو بھی، کچھ علم بھی سیکھو، مدرسے کا جلسہ ہے، دستار بندی کا جلسہ ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے ان العالم یستغفر لہ من فی السماوات والارض والحیتان فی جوف الماء ان فضل العالم علی العابد کا فضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب وان العلماء ورثۃ الانبیاء، بے شک، وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ يُوَرِّثُونَ درہم و دینار، انبیاء و مرسلین
وراثت میں نہیں چھوڑتے۔ حدیث میں اللہ کے ترمذی شریف کے حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عالم کی فضیلت یہ ہے کہ زمین و آسمان والے ان کے لیے دعائے بخشش مانگتے ہیں، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں، سمندر کی مچھلیاں۔ اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسا جیسا کہ چودھری رات کے چاند کی چاندنی کی فضیلت ستاروں پر بے شک۔ اور یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء و مرسلین درہم و دینار وراثت میں نہیں بلکہ علم کی وراثت چھوڑتے۔ سبحان اللہ۔ تو علم سیکھو، علم سیکھے بغیر آپ کی نماز بھی صحیح نہیں ہوگی، آپ قرآن صحیح نہیں پڑھ سکتے، علم سیکھے بغیر مسجد میں آنے اور جانے کا آپ کو علم بھی نہیں ہوگا، علم کے بغیر والدین کے مرتبے کو تم یا ان کی حقوق کو تم نہیں سمجھ سکتے ہو کہ والدین کا کیا مرتبہ ہے، والدین کا کیا مقام۔ علم کے بغیر انسان اپنے نگاہوں کی حفاظت نہیں کر سکتا، علم کے بغیر ہاتھوں کی حفاظت نہیں کر سکتا، اپنے قدموں کی حفاظت نہیں کر سکتا، اپنی زبان کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ علم سیکھو چاہے تمہیں چین جانا پڑے، اطلب العلم ولو بالسن، علم کو ڈھونڈو چاہے تمہیں چین جانا پڑے۔ لیکن اب تو المیہ یہ ہے کہ لوگ پڑھے لکھے لوگ بھی اس پر عمل نہیں کرتے۔ کیا بات، یہ بھی ہے، ہر آدمی چاہتا کہ بس نام و نمود میرا چرچا ہو، میرا بول بالا ہو۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ ہمیں اللہ اس کے رسول سے محبت ہے، اور تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا ذکر ہو کہ ہاں بہت اچھا انہوں نے کلام سنا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ جو بھی عمل ہو شعراء کرام نعت پاک پڑھیں، بس نیت یہ ہو کہ ہم سرکار کی بارگاہ میں خراج عقیدت کیسے دل کو پیش کریں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارا جو بھی عمل ہو وہ اللہ کے لیے ہو، بے شک، اس میں اخلاص ہو، دیانتداری ہو، سچائی ہو، دکھاوا نہ ہو، تصنع نہ ہو، بناوٹ نہ ہو۔ اگر یہ سب کچھ ہے تو بس اسی دھرتی کے اوپر ہے، نیچے کچھ نہیں ملا ہے۔ نام و نمود تو نہیں چلے گا کئی بار، میری بات آپ کو چاہے بھلے اچھی نہ لگے، لیکن چلنے والا نہیں ہے یہ۔ چلے گا تو وہی کہ پڑھو، آواز اللہ کی نعمت ہے، آواز بھی اللہ کی نعمت ہے، اس نعمت کا استعمال اپنے محبوب کے لیے کرو، پڑھو، اچھی آواز میں پڑھو، اللہ نے دی۔ لیکن اس کا غلط استعمال اگر ہو گیا تو غلط استعمال وہیں سے کہ ہر کام کا انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، ہر کام کا دار و مدار نیت پر ہے، اور یہ نیت ایک پوشیدہ عمل ہے۔ زراعت عمل میں اگر نیت میں خرابی ہے تو پوری کھیتیاں تباہ و برباد ہیں، بے شک۔ اور اگر نیت صحیح ہے تو زراعت عمل تمہارا محفوظ ہے، اس کا اجر بارگاہ رب میں انسان پائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں دیکھو، نعمت اولاد اللہ کی نعمت ہے نا، بولیے مال اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں؟ لیکن قرآن نے اولاد کو فتنہ بھی کہا ہے اور مال کو بھی قرآن نے فتنہ بھی۔ بے شک، یہ اولاد اس وقت فتنہ ہے، یہ مال اس وقت فتنہ ہے جب اولاد مجھے ذکر خدا اور ذکر نبی سے غافل کر دے تو اولاد فتنہ ہے، جو مال ہمیں اللہ اس کے نبی کی ذکر و محبت سے غافل کر دے وہ مال بھی فتنہ ہے، بے شک، ورنہ نہیں تو یہ اللہ کی نعمت بھی ہے، بارگاہ رب میں اس کا اجر بھی ہے۔ بے شک، کام وہ کرو جو ہمیشہ وہ باقی رہے، نماز پڑھو لیکن نماز بچاؤ بھی، نماز کو پڑھ کے نماز بچاؤ بھی، اس لیے کہ ایک زمانہ آئے گا یقولو یخرج فیکم قوم تحقرون صلاتکم مع صلاتہم وصیامکم مع صیامہم وعملکم مع عملہم وَيَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، کہ ہم اللہ اور اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ قَدْ كَذِبَ مَنِ ادَّعَىٰ حُبَّ اللَّهِ وَحُبَّ النَّبِيِّ، جو یہ دعویٰ کرے کہ مجھے اللہ سے محبت، اللہ کے نبی سے محبت ہے، تو اس کے لیے دلیل چاہیے، اس کے لیے دلیل چاہیے۔ تو دلیل کیا ہے کہ اگر تم کہتے ہو کہ اللہ سے محبت ہے
تو احکام خداوندی پر تمہارا عمل ہو، وہی اس کی دلیل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اگر سچی محبت ہے تو نبی کی سنت پر بھی، نبی کے طریقے پر بھی عمل کرنا ہوگا، وہی دلیل محبت ہے۔ ور نہیں تو وہ جھوٹا ہے جو کہے گے مجھے اللہ سے محبت ہے، اللہ کے نبی سے محبت ہے اور طریقے مصطفیٰ پر عمل نہیں۔ آج ہم نے یہود و نصارہ کے طریقے کو اختیار کر لیا جی، صبح سے شام تک وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، یہ قرآن کریم کے تیسرے پارے کی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم چاہے ظاہر کرو یا چھپاؤ۔ مشکاۃ شریف کی حدیث حضرت وابصہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ حضرت وابصہ بارگاہ نبی میں عرض کرتے یا رسول اللہ گناہ کیا ہے اور نیکی کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وابصہ جس کام کے کرنے کے بعد تمہارے دل میں ایک ہیجانی کیفیت اور تردد پیدا ہو جائے اور تم اسے چھپانا چاہو تو سمجھ جاؤ کہ وہ برائی ہے، اور جس کام کے کرنے سے تمہارے قلب و جگر کو راحت و سکون ملے سمجھ جاؤ کہ وہی نیکی ہے۔ زندہ باد بھائی، زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نیکی ہے، یقیناً دل خوش ہوتا ہے اس کام کے کرنے سے جس سے اللہ کا محبوب راضی ہو جائے۔ تو تم اللہ سے چھپا نہیں سکتے ہو، تو صبح سے شام تک سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ملفوظات میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی باطن کی جانچ فرماتا ہے۔ کہاں کی باطن؟ یعنی دل کی جانچ فرماتا ہے۔ جب اس جانچ میں وہ بندہ صحیح اترتا ہے تو سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ اپنی خدائی میں اس کو ایک کارندہ بنا دیتا ہے۔ کیا بات ہے؟ کارندہ بنا دیتا ہے، پھر اس کو دین کے مطبخ کا یعنی کچن کا انچارج بنا دیتا ہے، جہاں سے وہ روحانی خوراکیں خلق خدا میں تقسیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسے ہی بڑے پیر صاحب، ایسے ہی بڑے پیر صاحب نہیں تھے، پیدا ہوئے تھے 470 ہجری میں جی، یا 71، دو باتیں ہیں، 71 بھی ہے اور 70 بھی ہے، لیکن میں نے پڑھا تصوف کی کتاب میں کہ 470 کو اگر لفظوں میں جوڑو تو معشوق بن کے پیدا ہوئے، عاشق بن، عشق بن کے پیدا ہوئے۔ کیا بن کے پیدا ہوئے؟ عشق۔ 470 کو تو دیکھو عشق میں عین کتنا ہے؟ 70، 60 ہے کچھ ایسی ہے، شین 300، بڑا قاف 100، عین 70 ہی ہے، 470۔ اگر 470 ہجری میں غوث پاک پیدا ہوئے تو عشق بن کے پیدا ہوئے، اور اگر 71 میں 471 میں پیدا ہوئے تو الف جوڑ دو تو عاشق بن کے پیدا ہوئے۔ زندہ باد بھائی، زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بن کے پیدا ہوئے، اور 662 یا 61 ہجری میں، 562 یا 61 ہجری میں آپ نے پردہ فرمایا، تو آپ کی عمر شریف کمال کو پہنچی ہے نا۔ 91 کو اگر لفظوں میں جوڑو گے تو کمال پہنچ، کمال بنے گا۔ اور وہ سن ہجری جو ہے جو وفات کا ہے اس میں معشوق الہی بن کے وفات پایا، آئے تو عاشق الہی بن کے آئے، اور دنیا سے گئے تو معشوق الہی بن کے گئے۔ حضرات ایک چیز یہ بتائیے، جب غوث پاک آئے تو عاشق بن کے دنیا سبحان میں، اللہ سبحان اللہ۔ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ ارے بھائی سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ چچا میاں تو سو رہے ہیں نہیں؟ اچھا، عاشق بن کے پیدا ہو۔ کیا بات ہے؟ کیا کہا جائے، محبت ایسی پاک شے ہے کہ انسان کی سوچ ہے، جیسی سوچ ویسی اس کے بارے میں وہ سوچتا ہے۔ بہرحال تو سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا میں آئے تو چاہے وہ سال ہجری جو ہے وہ 470 ہجری میں اگر آئے ہو تو عشق بن کے، یا 471 میں تو عاشق بن کے، لیکن اپنے عشق کا اظہار انہوں نے کیا پیدا ہوتے ہی۔ کون؟ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایسے ہی بڑے پیر صاحب نہیں ہوئے تھے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ 5ویں اور 6ٹھے دن جو کی سوکھی روٹی کھاتے تھے۔ یہاں ہماری ضیافت میں کسی قسم کی کوئی کمی رہ جائے تو پھر پورے شہر میں ہم اس کا پرچار کرتے تھے۔ نفس کو ہم مارنا ہی نہیں چاہتے ہیں،
آج تو ہمارا یہ عالم، برا مت ماننا کوئی۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ 5ویں 6 دن سوکھی جو کی روٹی کھاتے تھے، لیکن روحانی قوت کا کیا عالم تھا کہ آپ کے جسم سے نسبت رکھنے والی نالین کو اگر حکم دے تو نالین فضا میں اڑے اور جے پال جوگی کی سر پہ مارتے ہوئے خواجہ کے قدموں میں لا کے اسے بات محبت کی ہوتی ہے۔ تو سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے تو چاند رات کو پیدا ہو گئے، دوسرے دن سے رمضان شروع، تو آپ روزے سے رہے، آپ روزے سے شروع ہوئے، آپ روزے سے رہے اور 30 رمضان کے روزے رکھتے سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا بات ہے بھائی، سبحان اللہ۔ اور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ محدث عبدالحق دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 40 سال تک عشاء کی وضو سے انہوں نے نماز فجر ادا کی، 40 سال تک عشاء کی وضو سے نماز فجر ادا کی۔ نبی سو جائے تو نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا، امتی سو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا مطلب 40 سال تک رات کو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت۔ حضرات آپ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے ملاحظہ کر رہے ہیں خطیب ہندوستان حضرت علامہ مولانا غلام رسول بلیاوی صاحب قبلہ، جو ممبر رسول کی طرف جن کی آمد ہو رہی ہے، اور ساتھ ہی میں عالمی شہرت کے مالک حضرت اللہ مولانا قاری جلال الدین صاحب قبلہ ناظم اعلیٰ الجامعۃ الاسلامیہ روناہی بھی ساتھ میں تشریف لا رہے ہیں۔ آپ حضرات اپنے جگہوں پہ بیٹھ جائیں اطمینان و سکون کے ساتھ، ابھی چند لمحے کے بعد آپ ان کی خطابت سے اپنے آپ کو مستفیض کریں گے۔ جو لوگ روڈ پر بلا وجہ انسپکٹر بنے ہیں وہ بھی تو بیٹھے، بس 2-4 منٹ اور آپ زحمت کر لیجئے، بیٹھ جائیے۔ اور حضرت علامہ مولانا غلام رسول صاحب فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ادھر ادھر کھڑے ہیں، واقعی کیا کہا جائے لوگوں سے، وہ آگے مجمع میں یہاں آ کے بیٹھ جائیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ عشاء کی وضو سے فجر کی نماز 40 سال تک ادا کی۔ امتی سو جائے تو وضو ٹوٹ جائے، اور نبی سو جائے تو نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میری آنکھ سوتی ہے، میرا دل جاگتا ہے۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ایک پیر پر کھڑے ہو کر 15 سال تک پوری رات قرآن کریم کی تلاوت فرماتے ہیں۔ کیا بات ہے بھائی، واہ۔ اور آج مسلمان تو عام تو عام علماء کی جماعت یہ ہم میں سے، کیونکہ پابندی کے ساتھ نماز فجر پڑھ کر اللہ کے اس مقدس کتاب کی تلاوت تو ہم بھی نہیں کرتے ہیں، جبکہ ہمیں کرنا چاہیے، یہی ہماری روحانی غذا ہے۔ کیا بات ہے بھائی، واہ۔ دیکھو صوفیاء کرام فرماتے ہیں، ایک تو وہ مفتیان کرام جہاں سے دارالافتاء میں بیٹھتے ہیں اور وہاں سے فتویٰ جواب دیتے ہیں، جیسا سوال ویسی جواب دیتے ہیں جی۔ لیکن صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ ہر مومن کا سینہ مثل دارالافتاء کی ہے اور دل مثل مفتی کی ہے، تو تمہارا دل جو مفتی ہے وہ تمہارے کریکٹر کے بارے میں جتنا اچھا فتویٰ یہ دے گا، دنیا کے کوئی بھی مفتیان کرام نہیں دے سکتے۔ تم چھپا نہیں سکتے ہو جو تمہارے من میں ہے، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، خواہ تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، جو کچھ بھی تمہارے جی میں اور من میں ہے پروردگار تم سے اس کا حساب۔ زندہ باد بھائی، زندہ باد، سبحان اللہ اللہ۔ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمان بھائیوں کو ہدایت عطا فرمائے، نبی کی سیرت و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے کہا تھا نا کہ قد کذبا من ادعا حب اللہ حب النبی، وہ دعوی محبت میں جھوٹا ہے جو کہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے اور احکام خداوندی پر عمل نہ ہو، جو کہے کہ مجھے نبی سے محبت ہے اور طریقہ مصطفیٰ پر اس کا عمل نہ ہو۔ وما الینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔